السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے انفارمیشنل کیئر، یعنی کہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہم اس حوالے سے مریض کی جو بھی بیماری ہے اس کو ہر قسم کی ہم انفارمیشن دیں گے۔ اس کے لیے ایک رول فالو کیا جاتا ہے جس کو ہم 3 Ds کہتے ہیں، یعنی کہ ڈیزیز، ڈرگس اور ڈاکٹر۔ ان تینوں کے بارے میں آپ نے مریض کو تسلی سے اس کی ایکسپلینیشن دینی ہے، اس کو سمجھانا ہے کہ اس کا مرض کیا ہے، اس کی علاج کیا ہے، اور اس کے بعد اس کا ڈاکٹر اس کا کس طریقے سے مدد کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو رولز ہم اس انفارمیشنل کیئر میں فالو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیشنٹ کی زبان میں بات کرنی ہے۔ اب جس زبان میں پیشنٹ بات کر رہا ہے آپ نے اسی زبان میں بات کرنی ہے۔ بالفرض ہو جاتا ہے کچھ ہمارے جیسے پشتو کی لینگویج ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو کوشش کریں کہ آپ کوئی ٹرانسلیٹر ساتھ بٹھا لیں جو آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا سکے، یا پھر آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیں جو پشتو یا سرائکی اس طرح کی جو لینگویج ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں ہے، جو آپ کے ایریا میں بلانگ نہیں کرتی، جو آپ کو نہیں آتی، تو آپ یا ٹرانسلیٹر بٹھا لیں یا پھر آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس ریفر کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہو جو یہ اس زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے پوچھنی، سب سے پہلے مریض سے پوچھنا ہے کہ آپ اپنی بیماری کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور اپنی بیماری کے بارے میں مزید کیا جاننا چاہتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں، اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ مریض کی اپنی انفارمیشن کتنی ہے اپنی بیماری کے بارے میں اور مزید وہ کتنا جاننا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بہت تفصیل سے بتا دیں کہ ہماری بیماری کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس موٹی موٹی علامات جو ہے نا یہ ہمیں بتا دیں اور اس کا طریقہ علاج بتا دیں۔ تو اس طرح آپ نے ہمیشہ مریض کو انٹرویو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ پوچھنا ہے کہ آپ اپنی مرض کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مریض کے کوئی متس ہیں یا مسکنسیپشنز ہیں کہ نہیں جی میں گرم چیزیں کھاؤں گا تو مجھے یہ ہو جائے گا، جیسے بہت سارے مریض آتے ہیں کہ ہم یہ کھائیں گے تو اس سے ہماری بیماری پہ تو نہیں کوئی اثر پڑے گا، تو آپ نے وہ ایویڈنس بیس دے کے ان کو بتانا ہے کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے مریض آتے ہیں جو نارمل سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم دودھ کے ساتھ دوائی لے لیں یا روح افزا کے ساتھ دوائی لے لیں یا کسی ڈرنک کے ساتھ دوائی لے لیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کوشش کریں پانی سے ہی دوائی لیں، لیکن پھر بھی اگر آپ نہیں لے پا رہے پانی کے ساتھ تو آپ پھر کسی اور چیز کے ساتھ دوائی لے لیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو پیشنٹ کے متس اور مسکنسیپشنز ہوتے ہیں آپ نے اس کو رول آؤٹ کرنا ہے۔ آپ نے مریض کو کبھی بھی فالس ہوپ نہیں دینی ہے۔ آپ نے کبھی بھی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پروگنوسس پور ہے، تو آپ اس کو بریکنگ بیڈ نیوز، جو کہ ہم اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ بریکنگ بیڈ نیوز کے تھرو آپ نے اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ آپ نے مریض کو فالس ہوپ نہیں دینی کہ نہیں جی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 5 منٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے، آپ 10 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو فلانی دوائی جائے گی تو 10 دن میں آپ کو دوائی ٹھیک کر دے گی۔ اس سے پیشنٹ کا آپ کے اوپر کانفیڈنس بھی ختم ہو جائے گا اور مریض یہ سمجھنے لگ جائے گا کہ میں واقعی ٹھیک ہونے لگا ہوں، حالانکہ اگر اس کی بیماری اس قسم کی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، جیسے خدا نخواستہ کینسر یا ایڈز کی بیماری ہے جس کا علاج اگر نہیں ہے، تو آپ مریض کو فالس ہوپ دے کے اس کا اور نقصان کر رہے ہیں۔ آپ نے مریض کی حالت دیکھتے ہوئے اس کو بتانا ہے کہ کیا اس کی بیماری کے علامات کیا ہیں اور کیا آگے سے اس کا پروسیجر ہوگا۔ اگر مریض ڈینائل میں ہے، اگر مریض یہ کہتا ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا کہ وہ بیمار ہے، تب آپ نے کبھی بھی اس کی بیماری کے بارے میں مزید آگے نہیں جانا ہے۔ جب تک وہ ایکسیپٹنس کے فیز میں نہیں آئے گا کہ اس کو بیماری ہے، تب تک آپ اس کو مزید اس کی بیماری کی انفارمیشنل کیئر نہیں دے سکتے۔ چوتھی بات یہ کہ آپ نے مریض کو کبھی بھی انفارمیشن اوور لوڈ نہیں کر دینی۔ اتنا زیادہ آپ اس کو انفارمیشن دے دیں، سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں اتنا زیادہ گائیڈ کر دیں کہ تنگ آ کے مریض کہے کہ اس کے تو سائیڈ ایفیکٹس ہی بہت زیادہ ہیں، فائدہ تو مجھے کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے انفارمیشن کو بیلنس طریقے سے رکھنا ہے۔ پانچویں چیز یہ کہ کچھ مریض اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ڈائیگرام کے تھرو بنا کے بتا دیں یا سمپل فگرز کے تھرو بنا کے بتا دیں، اسپیشلی یہ سرجری وغیرہ میں کافی ہیلپ فل ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کو طریقہ بتا دیں کہ اس طریقے سے ہم آپ کا علاج کریں گے، یہاں سے سرجری کریں گے، یہاں سے اس طرح سے پورٹ اندر جائے گا، یہاں سے ہم انسیجن دیں گے اور اس طرح سے آپ کا اسٹچ لگائیں گے، تو اس سے بھی مریض کو کافی مدد ملتی ہے۔ اینڈ پر آپ نے مریض کو سارا کچھ سمرائز کر کے بتانا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے علاج کے دوران علاج ہوں گی، اور یہاں پہ آپ نے وہ 3 Ds استعمال کرنے ہیں جس میں ڈرگ، ڈیزیز اور ڈاکٹر کا کردار ہے شامل ہے۔ اس کے بعد آپ نے مریض کو ری ایشور کرنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی بات ہوگی آپ کے بیچ اور ہمارے بیچ رہے گی، آپ کی اجازت کے بغیر کسی اور کو نہیں بتائی جائے گی۔ ان ساری باتوں کے جواب کے بعد پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اب کچھ سوال ہوتے ہیں جو مریض آپ سے خود پوچھنے کے لیے پوچھتے ہیں۔ ان سوالوں میں یہ ہے کہ مریض سب سے پہلے پوچھے گا کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، میرے ساتھ وجہ کیا ہے۔ پھر آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اس کا ڈائگنوسس بتانا ہے کہ یہ آپ کی ڈائگنوسس ہے، اور یہ اس کے بعد مریض پوچھے گا کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے،
اس کا مطلب ہے کہ مریض آپ سے ایٹیولوجی پوچھ رہا ہے، مریض وہ چیزیں پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں. ہو سکتا ہے اس کی فیملی ہسٹری میں اسکیزوفرینیا ہو سکتا ہے اس کو کوئی انوائرمنٹل افیکٹ ہو جس کی وجہ سے اس کے اوپر ساری یہ اسکیزوفرینیا ہو رہا ہو. ڈپریشن میں جیسے اسٹریسرز ہیں وہ اس کے اوپر اتنے زیادہ امپیکٹ ہیں کہ وہ نارمل اس کو کوپ اپ نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے اندر چلا گیا. تو اس طرح مریض کو آپ نے اس کی ایٹیولوجی بتانی ہے کہ کیا وہ وجوہات ہیں. اگر آپ کو جینیٹکس میں کچھ ہوتا ہے وہ آپ طریقہ بتائیں کہ کیونکہ یہ آپ کی جینز میں یا آپ کی فیملی میں رن کر رہا ہے، اس وجہ سے کافی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ بیماری آپ کو لگ جائے. اس کے بعد مریض آپ سے پوچھے گا کہ طریقہ علاج کیا ہے، کیا علاج ان کے لیے سیف ہے، اس کے لیے کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں. وہ آپ نے سائیڈ افیکٹس ان کو سارے بتانے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. تو اس کے بعد پوچھنا ہے، مریض آپ سے پوچھے گا کہ کتنا ٹائم لگے گا مجھے ٹھیک ہونے میں. اس پہ دوبارہ آپ نے اس کو کوئی فالس ہوپ نہیں دینی. سائیکائٹرک پیشنٹس کے اندر ذرا زیادہ دوائی کا کورس بھی لمبا ہوتا ہے اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے مریض کو ایڈجسٹ ہونے میں، سیٹ ہونے میں. تو آپ نے کبھی بھی مریض کو یہ نہیں کہنا کہ ایک ہفتے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. جو پراپر ٹائم ہے، جو ڈیوریشن ہے علاج کی، آپ نے پوری تفصیل سے اس کو وہ بتانی ہے. اس کے بعد مریض آپ سے پوچھے گا کہ ڈاکٹر صاحب کیا مجھے کسی قسم کا پرہیز کرنا ہے. تو اس بارے میں بھی آپ اس کو گائیڈ کریں. جیسے اگر شوگر کے پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے، تو آپ کو اس حوالے سے ان کو گائیڈ کریں کہ یہ وہ چیزیں جن سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، جن سے آپ نے دور رہنا ہے. اگلا مریض کا سوال ہوتا ہے کہ کیا میری یہ بیماری ٹرانسمیشنیبل ہے، ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے میری اس بیماری کی میرے گھر والوں کو یا کسی اور کو. تو آپ نے اس کی بیماری کو دیکھتے ہوئے بتانا ہے کہ یہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بیماری کسی دوسرے کو لگ سکتی ہے یا کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی. پھر مریض پوچھے گا کہ میری جو فنکشننگ ہے وہ کتنی کو امپیئر ہو جائے گی، کتنا مجھے بیڈ ریسٹ چاہیے ہوگا، کتنا مجھے ریسٹ چاہیے ہوگا، میری نیند پہ کیا اثر پڑے گا، میرے کھانے پینے پہ کیا اثر پڑے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو میرڈ کپلز ہیں ان کو ہوگا کہ میری سیکجول لائف کے اوپر تو نہیں کوئی افیکٹ پڑے گا، نیند پہ، بھوک پہ. اس طرح کے کچھ سوالات ہوتے ہیں مریض کے جن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے انفارمیشنل کیئر دیتے ہوئے. یہ تو ہم نے جنرل باتیں کہ انفارمیشنل کیئر کے دینی کیسے ہیں. نیکسٹ کچھ ویڈیوز میں آپ کو ایگزامپل کے تھرو بتاؤں گی کہ اسپیسیفک ڈیزیزز کے بارے میں کہ یہ وہ ڈیزیزز ہیں اور ان کی انفارمیشنل کیئر ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں. تو جو بھی ٹاپکس جن کے اوپر آپ بات کرنا چاہیں، جن کی انفارمیشنل کیئر آپ چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے، وہ آپ ضرور کامنٹ سیکشن کے اوپر بتائیں. شکریہ.